السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے غزل کے اجزائے ترکیبی پڑھے ہیں۔ آج ہم غزل سے متعلق کچھ اور اہم باتیں معلوم کریں گے جس پر اکثر TET میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے غزل کی حیت۔ حیت یعنی شکل یا ساخت۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ ہر شے اپنی شکل یا ساخت سے پہچانی جاتی ہے، گویا حیت ہی شناخت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ غزل کی صنف کی بظاہر ایک حیت ہے۔ غزل کے ہر شعر کے 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ مصرع دروازے کے پٹ کو کہتے ہیں۔ جس طرح 2 پٹ مل کر ایک دروازہ بناتے ہیں، اسی طرح 2 مصرعے مل کر ایک شعر بناتے ہیں۔ شعر کے پہلے مصرعے کو مصرع اولی کہتے ہیں اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے مطلع۔ غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ اور ردیف ہوتی ہے مطلع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر مخدوم محی الدین کی غزل کے یہ چند اشعار دیکھیے۔ وہ جو چھپ جاتے تھے کعبوں میں صنم خانوں میں، ان کو لا لا کے بٹھایا گیا دیوانوں میں۔ فصل گل ہوتی تھی کیا جشن جنوں ہوتا تھا، آج کچھ بھی نہیں ہوتا ہے گلستانوں میں۔ اس غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ردیف ہے، اس غزل کا مطلع ہے۔ اس کے علاوہ اگر غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو تو ان کو ایک کے بعد ایک لکھا جاتا ہے اور انہیں حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جگر مراد آبادی کی غزل کے یہ اشعار دیکھیے۔ ایک لفظ محبت کا بس اتنا فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے۔ کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ یہ اشعار غزل کے پہلے 2 اشعار ہیں جس کے چاروں مصرعے میں ردیف اور قافیے کی پابندی کی گئی ہے، اسی لیے یہ دونوں اشعار حسن مطلع یا زیب مطلع کہلائیں گے۔ بیت الغزل۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں۔ مثلاً جگر مراد آبادی کی یہ لکھی ہوئی غزل ہے جس کا بیت الغزل یہ شعر ہے۔ یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ بیت الغزل کے سلسلے میں حتمی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ صاحب ذوق پر منحصر ہوتا ہے۔ بیت الغزل کا انتخاب پڑھنے والے کی مرضی پر ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی شعر کو بیت الغزل قرار دیتا ہے لیکن دوسرا شخص اسی غزل کے کسی اور شعر کو بیت الغزل کہتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مقطع۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ جیسے شکیب جلالی کی غزل کا یہ آخری شعر ہے۔ ایک نقرئی کھنک کے سوا کیا ملا شکیب، ٹکڑے یہ مجھ سے کہتے ہیں ٹوٹی پلیٹ کے۔ یہاں پر شکیب جلالی کا تخلص ہے۔ اسی کے ساتھ ہم تخلص پر بھی غور کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ TET میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر کے چھوٹے سے قلمی نام کو تخلص کہتے ہیں۔ شاعر کا پورا نام اکثر و بیشتر بحر کے ارکان میں گنجائش پذیر نہیں ہوتا، اسی لیے تخلص کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ تخلص کبھی شاعر کے اصلی نام کا جزو ہوتا ہے، جیسے انشاء اللہ خاں کا تخلص انشا اور امیر احمد مینائی کا تخلص امیر تھا، اور کبھی تخلص کا نام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے اسد اللہ خان کا تخلص غالب تھا اور شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ذوق تھا۔ بعض شعراء نے ایک سے زیادہ زبانوں میں اشعار کہے ہیں اور ہر زبان میں الگ تخلص اختیار کیا ہے۔ مثلاً نواب مصطفیٰ خان کا تخلص فارسی میں حسرتی اور اردو میں شیفتہ تھا۔ بعض شعراء نے تخلص کا استعمال مطلع میں بھی کیا ہے۔ تخلص عام طور پر 3 یا 4 حروف کا ہوتا ہے، مثلاً میر، داغ، اصغر، جگر، فیض وغیرہ۔
بعض شعراء کے تخلص 5 حرفی بھی ہوتے ہیں، مثلاً مصحفی، مجروح، شیفتہ وغیرہ۔ غزل کے جس آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع پر غزل ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر غزل میں مقطع موجود ہو، مقطع کے بغیر بھی غزل ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں غزل کے اشعار کی تعداد کی۔ عموماً غزل کے لیے کم سے کم 5 اشعار کا ہونا ضروری ہے، لیکن غالب نے 3 شعر کی غزل بھی کہی ہے۔ اسی طرح غزل میں زیادہ سے زیادہ 13 شعر ہو سکتے ہیں۔ اگر اشعار کی تعداد زیادہ ہو تو شاعر ایک مطلع اور کہہ کر اس کو 2 غزلوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ ایسی غزل کو 2 غزلہ کہتے ہیں۔ 2 غزلہ میں اشعار کی تعداد 14 سے 18 تک ہو سکتی ہے۔ 18 سے 27 تک 3 مطلعوں کے ساتھ سہ غزلہ بھی ممکن ہے، لیکن فراق گورکھپوری نے اس کی پابندی نہیں کی اور 34 اشعار کی ایک غزل کہی ہے۔ بہرحال شاعر کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اشعار کی تعداد گھٹائے یا بڑھائے، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جتنے شعر چاہے کہے اور غزل کی حیت کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ غزل کے مضامین۔ غزل کے ہر شعر کا مطلب جدا گانا ہوتا ہے۔ شاعر کو صرف 2 مصروں میں اپنے خیال کو سمیٹ کر پیش کرنا پڑتا ہے۔ یہ کام بہت مشکل ہے، اسی لیے اعجاز و اختصار اس کی نمایاں خصوصیت ہے۔ کم سے کم الفاظ میں گہرا مطلب بیان کرنا واقعی کمال ہے۔ مثال کے طور پر چند اشعار دیکھیے جن کے مطلب بہت گہرے ہیں۔ دیکھ چھوٹوں کو ہے اللہ بڑائی دیتا، آسماں آنکھ کے دل میں ہے دکھائی دیتا۔ دوسرا شعر ہے، تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، اور بن جائیں گے تصویر جو حیراں ہوں گے۔ صرف 2 مصروں میں مکمل بات بیان کر دینا ایک فن ہے، اور یہ فن بہت مشکل ہے۔ اس مشکل کا احساس مرزا غالب کو بھی تھا، چنانچہ وہ اسی لیے کہتے ہیں، بقدر شوق نہیں مجھ کو تنگ نائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ یعنی شاعر غزل کے ایک شعر میں اپنے دل کی پوری بات نہیں بیان کر سکتا، اسی لیے اسے دوسری اصناف کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ابتدا میں غزل کے موضوعات بہت محدود تھے، اور سوائے حسن و عشق، جام و ساقی اور گل و بلبل کے علاوہ کوئی مضمون مشکل ہی سے ملتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس میں وسعت پیدا ہوتی گئی، اور تصوف، نفسیات، حیات و کائنات، معرفت الہی اور اخلاق وغیرہ بھی جگہ پانے لگے۔ آخر میں سیاست جیسا موضوع بھی غزل میں داخل ہو گیا۔ اس طرح غزل کے موضوعات میں کافی اضافہ ہوا۔ غزل ہر قسم کے خیالات کو پیش کر سکتی ہے، جبکہ قدیم زمانے میں اس کا دائرہ غم محبوب کی حد تک محدود تھا۔ اسی طرح کل ملا کر ہم نے پچھلے ویڈیو میں غزل کے اجزائے ترکیبی، جس میں قافیہ، ردیف اور بحر پڑھا ہے، اور اس ویڈیو میں غزل کی حیت، جس میں مطلع، مقطع، بیت الغزل، تخلص اور غزل کے اشعار کی تعداد وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس ویڈیو کا پہلا حصہ نہیں دیکھا ہے تو چینل پر ضرور دیکھیے۔ نظم کی قسموں پر ایک مکمل پلے لسٹ بنائی گئی ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔